أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا 22واں پارہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15، 16 اور 17. آیات کا ترجمہ ہے: حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے. دائیں اور بائیں دونوں طرف باغات کے 2 سلسلے تھے. اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ. ایک تو شہر بہترین ہے، دوسرے پروردگار ہے بخشنے والا. لیکن انہوں نے اس ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر لیا جو بدمزہ پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل ہیں. یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں، بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. اس سلسلے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو سبا ہے یہ مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا یہ مرد کا نام ہے، اور ان کی نسلوں میں اللہ پاک نے 10 اولادیں پیدا کی، جس میں سے 6 یمن کے اندر آباد ہوئے اور 4 شام کے اندر آباد ہوئے، اور انہی کی اولادوں کے نام سے ان کے قبیلے بنے. جیسے اشعری قبیلہ ہے تو ان کے ایک بیٹے کا نام اشعر تھا. کندہ قبیلہ ہے، کندہ کاف کے ساتھ، تو ان کے ایک بیٹے کا نام کندہ تھا. ازد ایک قبیلہ ہے یمن کا، تو یہی اس آدمی کے بیٹے کا نام تھا. مدجج بھی ان کے ایک بیٹے کا نام تھا. انمار بھی تھا، حمیر بھی تھا. تو یہ یمن والے قبائل ہیں، اور 4 قبائل یعنی 4 جو بیٹے تھے ان کے، وہ شام کی طرف آباد ہوئے. ان میں سے ایک کا نام غسان تھا، اسی سے قبیلہ بنا غسانی قبیلہ. ایک کا نام لخم تھا، لام خا اور میم. اسی طرح ایک کا نام جزام تھا. یہ بعد میں بڑے ابھی بھی موجود ہیں، یعنی ابھی بھی یہ اس طرح کے قبائل، اور چونکہ عربوں کے ہاں ابھی بھی مطلب قبائل کا نام لکھتے ہیں، تو ابھی بھی یہ والے قبائل موجود ہیں. اور یہ والی باتیں جو ابھی آپ نے سنی، اس طرح کے نسبتوں کا ذکر احادیث میں بھی ہے. مثال کے طور پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ نام سنتے ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو یہ جو اشعر ہیں یہ قبیلے کا نام ہے اور یمن کا قبیلہ ہے یہ. تو یہ اس آدمی کے وہ تھے، یعنی اولادیں تھیں، سبا نامی. اور سبا اس کا لقب پڑا تھا، اس کا اپنا نام تھا عبد الشمس. عبد الشمس اس زمانے کے جاہلیت کے نام تھے یہ.
تو عبد الشمس ابن یشحب ابن یعرب اور ابن قحطان، اس سے اس کی نسب واضح ہو جاتی ہے کہ قحطانی قبائل میں سے ہے۔ انہی یمن کے قبائل میں کچھ قبائل ہیں عدنانی قبیلہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر نسب کے اندر عدنان نام آتا ہے، تو وہ عدنانی قبیلہ بھی یمن کے قبائل میں سے، اور قحطانی قبیلہ یہ بھی یمن کے قبائل میں سے ہے۔ تو یہ جو آدمی تھا سبا نامی، تو اسی نے یعنی وہ دعا بھی مانگی تھی کہ اس کو پتہ چلا تھا کتابوں کے ذریعے سے کہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ نبی یعنی کھجور والے درختوں والی جگہ پر ہوں گے، اور انہوں نے یعنی یہ اشعار بھی کہے تھے کہ وَلَقَدْ شَهِدْتُ عَلَىٰ أَحْمَدَ أَنَّهُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ بَارِ النَّسَبِ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمٍّ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جل جلالہ وہ ہیں جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اگر میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ میں ان کو اگر پالوں تو میں ان کا وزیر بن جاؤں گا، ان کا مددگار بن جاؤں گا، ان کا بھائی بن جاؤں گا، ان کی مدد کروں گا۔ اور وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم، میں تلوار کے ذریعے سے ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور میں ان کے دل سے سارے غم ختم کروں گا۔ یہ اشعار کتابوں میں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا یہ جو یمن والے قبیلے ہیں، ان کے بادشاہوں کا لقب تبع ہے، قرآن میں بھی ہے، سورہ دخان میں تبع کا لفظ ہے، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، اور ترک کے بادشاہوں کا لقب خاقان تھا، اور روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر تھا، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ یہ بادشاہوں کے لقب، نام کچھ اور ہوتے تھے لیکن وہ یہ القاب تھے ان کے۔ تو تبع یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب، تو یہ سبا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو برا بلا نہ کہنا، اس لیے کہ اس نے اس زمانے میں میرا اقرار کیا تھا۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، یہ تو اس آدمی کا جو زمانہ، بعد میں اللہ جل جلالہ نے یہ جو قبیلہ تھا جس کا ذکر یہاں پر آپ سن رہے ہیں، ملکہ بلقیس یہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور یعنی سبا کا جو علاقہ تھا یمن کے اندر، اور اس علاقے کا نام ہے معارب، میم حمزہ الف را اور با، معارب اس علاقے کا نام ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے نعمتوں کی فراوانی کی تھی۔ ایک تو موسم بڑا اچھا تھا، دوسرے ہریالی بہت زیادہ تھی، اور باغات ایسے تھے کہ سڑک کے دونوں طرف ایسے باغات تھے جو گھنے جنگلوں کی شکل میں تھے، اور پھل بھی وافر مقدار میں، موسم بھی بڑا اچھا، اور فاصلے اللہ پاک نے جو رکھے تھے، جو لوگ سفر کرتے تھے تو فاصلے ایک تو چور بھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ جگہ جگہ پہ گاؤں تھے۔ اس زمانے میں گاڑیوں کا سفر تو ہوتا نہیں تھا، سواریوں کا سفر، تو ہر تھوڑے سے فاصلے پر کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی تھی، لوگ مل جاتے تھے، امن والا علاقہ تھا۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں اس علاقے میں کوئی مچھر بھی نہیں تھا، کوئی پسو، کوئی مکھی، کوئی اس طرح گند والی چیزیں کوئی نہیں تھی، بہت اچھا موسم تھا، اور پھل بھی اچھے تھے، اور وافر مقدار میں، کسی صورت میں ختم نہیں ہوتے تھے، اور ہر قسم کے پھل تھے کہ کوئی عورت اگر
خالی ٹوکرا لے کے ویسی گزرتی تو وہ بھر جاتا بغیر توڑے ہوئے، ایسے پھل دے۔ تو نعمتیں بھی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے 13 نبی بھیجے یہاں پر، 13 نبی، اور ان کو نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو قوم سبا ہے ان کے خود ان کی رہائشوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بڑے اسباب تھے خود، اس لیے کہ جب آدمی کی عقل صحیح ہو تو وہ ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، کچھ بھی اس کو ملے وہ کہے گا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو ہر چیز کے اندر نشانیاں موجود تھی، اور نبیوں نے آ کر کے ان کو یہ کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے ہر قسم کی روزی دی ہے، اس کو کھاؤ، اور دنیاوی نعمتوں میں تمہارا جو علاقہ ہے یہ بڑا دلکش علاقہ ہے، یہاں گرمی بھی نہیں ہے، یہاں بہت شدید سردی بھی نہیں ہے، معتدل بھی اچھا، موسم بھی معتدل ہے، اور امن بھی ہے، خوف بھی نہیں ہے، دشمن بھی نہیں ہے، گند بھی نہیں ہے۔ تو اور پھر تمہارا جو رب ہے اگر تم اس کی مانو گے اور کہیں کوئی قد کا کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے نعمتوں میں پڑھ کر کے بجائے اس کے کہ دب جاتے شکر کرتے، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ٹھکرا دی۔ اچھا، ان 2 پہاڑ تھے اور وہاں پر بارش کا پانی جمع ہوتا تھا، تو وہاں پر بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام سر فہرست ہے، ایک ڈیم تعمیر کیا۔ ڈیم تو جیسے انگلش کا لفظ ہے، عربی میں اس کو عرم کہتے ہیں، عرم، اور اردو کے اندر اس کو بند کہتے ہیں، بند باندھنا، پانی کے روکنے کے لیے بند باندھنا، اور انگلش میں اس کو ڈیم کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پھر ڈیم ایسا بنایا گیا کہ دونوں طرف پہاڑ، چاروں طرف سے جو پانی آتا تھا وہاں رک جاتا تھا، آگے انہوں نے ڈیم بنا دیے۔ وہ ڈیم ایسا مضبوط بنایا انہوں نے، اس میں 3 دروازے رکھے کہ آگے پانی کی ضرورت ہے تو اوپر والا دروازہ کھولتے، جب وہ پانی چلا جاتا تو پھر اس دروازے کو بند کر دیتے، پھر نیچے والا دروازہ کھولتے، اس کے بعد جب پانی ختم ہو جاتا آگے ضرورت مزید ہوتی تو نچلا دروازہ کھول دیتے۔ اس طرح ایک سلسلہ تھا، پانی بھی اچھا تھا اور سارا نظم چل رہا تھا۔ لیکن جب خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، نبیوں کی بات چلتی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے پھر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس بند کے ختم کرنے کا ارادہ کیا تو چوہوں کو بھیجا، چوہے بھیجے۔ تو جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، چلے گئے۔ اچھا، جو وہاں رہنا چاہتے تھے انہوں نے ان چوہوں کے ختم کرنے کے لیے بلیاں چھوڑ دی، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کے ذریعے سے اس بند کو ختم کرنا تھا، تو وہ جو چوہے تھے وہ بلیوں پہ غالب آ گئے اور وہ اس کو کھوکھلا کر رہے تھے، جو ڈیم تھا اس کو کھوکھلا کر رہے۔ اور جب 1 سال بارش ہوئی، پانی کا دباؤ بڑھا تو وہ بند ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹ گیا تو جتنے وہ 2 طرف باغات تھے وہ بھی ویران ہو گئے، جو لوگ آباد تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور پورے علاقے میں پانی پانی پھیل گیا۔ کیا چیز رہ گئی؟ بد مزہ پھل لے گئے، کیکر کے درخت رہ گئے اور کڑوے درخت رہ گئے اور جنگلی بیر رہ گئے۔ ایک تو وہ بیر ہوتے ہیں جو آدمی باقاعدہ کاشت کرتا ہے، اس میں مٹھاس بھی ہوتی ہے، ایک وہ بیر ہوتے ہیں جس میں کانٹے ہوتے ہیں اور جس میں مزہ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کے پھل وہ رہ گئے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم ایسے ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، جو آدمی ناشکرہ بن جائے ہم ایسے ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یعنی پچھلے بیان میں آپ نے سنا، کل بھی، پرسوں بھی، اس سے پہلے بھی، یعنی اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام میں ان کو نعمتیں دی تو ان کو حکم دیا شکر کرو، اور نبی کو جب حکم ہے شکر کا تو امتی تو لازماً کرے گا۔
جب بڑی شخصیت کو شکر کا حکم ہے تو چھوٹوں کو تو لازماً شکر کا حکم ہے، اور جہاں کہیں یعنی نافرمانی ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، وہاں پھر اللہ جل جلالہ معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو پچھلے بیان میں شکر کا بیان تھا اور اس بیان میں ناشکری کا بیان ہے۔ شکر والوں کے لیے معاملات راحت کے بنے اور ناشکری والوں کے لیے مصیبت بن گئے۔ یہ تھا تھوڑا سا اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر لیا۔ آگے پھر تھوڑا سا اسی کا بیان ہے جو کل کا درس ہمارا ہوگا، جس کے اندر ان کے علاقے کی خوبیاں ہمارے رب نے بیان فرمائے کہ ان کے علاقے میں یہ خوبیاں تھیں، لیکن کیا ہوا، نافرمانی ہوئی تو ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہاں، جو ان کی اجتماعیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 10 بیٹے تھے، ان 10 کی اولاد تھی، لیکن معاملات خراب ہو گئے، تو کچھ یمن چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ شام کی طرف چلے گئے، اور معاملہ سارا تتر بتر ہو گیا خدا پاک کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔